کہ پارٹی ڈسپلن جو ہے اس کو فالو کیوں نہیں کیا گیا. جو لوگ گئے ہیں میں ان سے نالا ہوں. اگر میں سڑک پہ کھڑا ہوں, مجھے پولیس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے, بہنیں زمین پہ بیٹھی ہوئی ہیں, ان کو پولیس نے گھیرے میں لیا ہوا ہے, ان کو چھوڑ کے 4 لوگ اندر چلے جائیں, یہ کس قسم کا پارٹی کا نظم تھا؟ ہم اس پہ ایکشن لیں گے. میں بالکل اس بارے میں واضح ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جب ہمارا ایک نظم ہے, ایک طریقہ کار وضع کیا گیا, ہم نے کہا کہ یہ لوگ ملیں گے. وہ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ کون ملے گا اور کون نہیں ملے گا؟ جو لوگ ان کی خواہش کے تحت جا کے ملتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہماری نظروں میں مشکوک کرتے ہیں. ایک منٹ. آج جو کچھ ہوا یہ بالکل ناقابل قبول ہے. بہنوں کو کہا گیا 2 چلی جائیں 1 نہ جائے. کیوں سر جھکا کے 2 جائیں اور 1 کو پیچھے چھوڑ دیں؟ ہم نہیں ہیں تابع کسی کی خواہش کے. اگر خاندان کا حق ہے جانا تو پورا خاندان جائے گا. بہنوں نے غیرت کا ثبوت دیا جو کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا اگر آپ 1 کو نہیں بھیجتے. یہی کچھ ہونا چاہیے جب وکلاء کی بات ہو یا سیاسی رفقا کی بات ہو. جو فیصلہ ہم نے کیا آئین اور قانون کے مطابق کہ یہ لسٹ ہے جو جائے گی کے ساتھ, وہ آگے بڑھنے کی بات کریں. ملک میں انتشار نہیں ہونا چاہیے, ملک میں استحکام ہونا چاہیے, ملک کی معیشت کو ترقی کرنی ہے, ملک میں ہم نے تعلیم کا نظام بہتر کرنا ہے, ہم نے ملک میں صحت دینی ہے اپنے بچوں کو. یہ ہیں وہ نصب العین جن کے لیے ہم سیاست میں ہیں, میں سیاست میں ہوں. ہم نے اس ملک میں شرافت کو بحال کرنا ہے سب سے بڑھ کر. کسی کا بچہ اغوا نہیں ہونا چاہیے, وہ بلوچستان ہو, وہ پنجاب ہو, وہ کہیں بھی ہو. یہ سب ناگوار گزرتا ہے. اس سب کی وجہ سے مجھے ہاک کہا جاتا ہے اور کچھ اور لوگوں کو منظور نظر قرار دیا جاتا ہے جن کو ملوایا جاتا ہے اور مجھے نہیں ملنے دیا جاتا. اگر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح. میری آواز پہنچے گی خان تک. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں یہ ناممکن ہے کہ آپ خان صاحب کو تنہائی کے اندھیروں میں دھکیل دیں. ان کی آواز گونجے گی, حقیقت ان تک پہنچے گی. ہم آئین قانون شرافت کے لیے لڑتے رہیں گے. آج جو کچھ ہوا یہ نہیں کرنی, ہم نے اصول کی سیاست کرنی ہے. ہم اصول کے لیے کھڑے ہیں اور ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اصول کی سیاست کریں گے. اٹھا لو مجھے, بند کر دو میری آواز, لیکن جب تک میں ہوں میں اصول کی بات کرتا رہوں گا. شکریہ. جج صاحبان سے میں استدعا کر چکا ہوں کہ یا اپنے آرڈرز امپلیمنٹ کرائیں یا سپریم کورٹ کے جسٹس صاحبان اور ہائی کورٹ کے اور باقی عدلیہ کے وہ ایز اے پروٹیسٹ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں اور کہیں جی ہم سے آئین اور قانون اور اپنے ڈیسیجن ہم لوگ امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. صاف ستھری بات ہے, ڈیمانڈ ہم لوگ کرتے ہیں, 12 ہم نے کی ہے. ہمارے 82 سالہ ایکس گورنر میاں اظہر صاحب ممبر قومی اسمبلی اور حماد اظہر صاحب کے والد صاحب, پولیس سامنے سے آتی ہے. ہم لوگ وہاں پہ پرامن طریقے پہ وہاں پہ ہم لوگ ختیجہ شاہ صاحبہ ادھر کھڑی ہیں, ہم سب کے سب ادھر کھڑے تھے آرام سے. خواتین تھی, بچے آ رہے تھے, ادھر ہم لوگ پرامن طریقے سے کھڑے تھے. نہیں, پنجاب پولیس کو تو یہ چیز گوارا کرتی نہیں ہے کہ وہ کسی کو پرامن طریقے سے چھوڑے. پتھراؤ آ کے کیا, لاٹھی چارج کر دی, لوگوں ڈسپرس ادھر سے کیا. یہ کوئی انسانیت ہے؟ آئے ہیں پھر کہنے کے لیے کہ جی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرو. کون سی انویسٹمنٹ؟ ابھی اس وقت آپ کے جناب والا چودھری سجاد صاحب, آپ کے نیوز, آپ کے ساتھیوں میڈیا چینل کے آپ کے ساتھی, آپ کے ڈار صاحب جیو کے رپورٹر, ان کے اوپر پنجاب پولیس نے تشدد کیا اڈیالہ جیل کے سامنے. یہ آپ کے ساتھ موجود ہے ساتھی. یہاں پہ آپ کے پاس شرازی صاحب ادھر تھے, ٹکا خان صاحب, ان سارے وہاں پہ اسی بیٹ کو کور کرتے ہیں. ان سے پوچھ لیں میڈیا کے ساتھ آج کیا تشدد کیا گیا. فون ان کے لیے گئے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تینوں ہمشیرہ گان, اس وقت صاحبزادہ حامد رضا صاحب, اس وقت جناب شفقت عوان صاحب, طیبہ راجہ صاحبہ, ان ساروں کو زیر حراست رکھا ہوا ہے, اور سیمابیہ طاہر صاحبہ کو ہم لوگ اور قاسم صاحب کو ہم لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ فل فور ان لوگوں کو, ان نہایت معصوم لوگوں کو, انوسنٹ لوگوں کو امیڈیٹلی ریلیز کیا جائے. ان کا قصور کیا ہے؟ ہم لوگ پارلیمنٹ میں بھی بات اٹھائیں گے, ہم لوگ ہر جگہ پہ پروٹیسٹ کریں گے, اور یہ بھی آخری بات کر کے میں بات ختم کروں. بس
मार्ग किधर जा रहे हो?